الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ محترم حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس مسجد میں ہم اور آپ کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں یہاں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، معاشرہ بگڑ رہا ہے، سماج بگڑ رہا ہے، اس سے شاید ہی کوئی انکار کرے۔ دن بدن برائیوں کا گراف بڑھ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ روکنے کی کوششیں نہیں ہو رہی۔ سماج کی اصلاح کی بہت ساری کوششیں ہو رہی، یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ کتابیں، یہ رسالے، یہ بڑے بڑے ادارے، یہ سب اصلاح معاشرہ ہی کے تو کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اصلاح کا کام کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اتنی ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود سماج دن بدن بگڑ ہی کیوں رہا ہے؟ اس کا اگر سیدھا سادہ جواب میں آپ کو دوں تو وہ یہ ہے
کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ویسے ہی اصلاح کے کام میں بھی آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ سماج کو صحیح دشا میں کیسے لے کے جانا ہے، بگڑے ہوئے سماج کو کیسے سدھارنا ہے، اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہوگی کہ آپ نے 23 سال کے اندر کیسے پورے عرب کی کایا پلٹ کی۔ اگر ہم اپنے رسول کی سیرت پر نظر ڈالیں تو آپ کی سیرت کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کو، جو جہنم کے گڑھے کے کنارے تھی، وہ انسانیت جو برائی کے آخری اسٹیج پر تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا، یہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اسی حقیقت کا تذکرہ کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقوں میں نہ بٹو، تم ٹولیوں میں نہ بٹو، تم گروہوں میں نہ بٹو، تم تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اے اللہ کے بندو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس کرم کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ تم لڑ جایا کرتے تھے، 40 برس تک تمہارے بیچ میں جنگیں ہوا کرتی تھی، نسل در نسل تم لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا، اپنے آخری نبی کو بھیجا، اور اس نبی کے ذریعے تمہارے بچھڑے ہوئے دلوں کو ملایا، تمہارے دل میں بھری ہوئی نفرت کو محبت میں بدل دیا، تمہارے دلوں سے بغض و عداوت کو نکالا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ آپ ذرا 1400 سال پہلے کے حالات دیکھیں کیا تھے۔ اتنی زیادہ جنگجو قوم تھی وہ عرب کی قوم، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خطرناک جنگیں ہو جاتی تھی، لاشیں بچ جاتی تھی۔ قبیلے کی اتنی عصبیت تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا اگر کوئی ایک آدمی بھی اگر کسی ایک قبیلے نے مار دیا تو دونوں قبیلے آپس میں لڑ جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر کیسی محبت پیدا کر۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اتنی محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دی کہ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، حالانکہ دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، مکہ کہاں مدینہ کہاں، دونوں کے بیچ میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دونوں شہروں کا کلچر الگ ہے، دونوں کی تہذیب الگ ہے، مکہ کے لوگ بزنس کرنے والے، مدینہ کے لوگ کھیتی کرنے والے۔ لیکن جب یہی مکہ کے مہاجر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اللہ کے پیارے نبی نے نام لے لے کر مکہ کے مہاجروں کو اور مدینہ کے انصاریوں کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، اتنی محبت مکہ کے مہاجروں سے انصاری کیا کرتے تھے مدینہ کے، کہ اتنی محبت اور اتنا بھائی چارہ تو سگے بھائیوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ مدینہ کے انصاریوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے مکہ کے مہاجروں کے لیے، بلکہ اپنے دل کے دروازے بھی کھول دیے۔ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کے انصاریوں نے کہا، اے ہمارے مہاجر بھائی،
کھیتی میری، یہ زمین میری، یہ محنت میں کروں گا، سارا کام میں کروں گا، لیکن جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا، آدھی میں لے لوں گا۔ یہ زمین ہے میری، یہ مکان ہے میرا، آدھا تم لے لینا، آدھا میں لے لینا۔ اتنی محبت اللہ کے پیارے نبی نے اسلام کی بنیاد پر دونوں کے بیچ میں پیدا کر۔ آج ذرا ہم اور آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ ایک ایک فٹ زمین کے لیے اور 1,50,000 روپے کے لیے بھائی بھائی میں زندگی بھر بول چال بن، ایک ہی ماں باپ کے پیدا ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، لیکن آپس میں اتنی کٹر دشمنی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی زمین ہے، دولت ہے، جائیداد ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دولت سب یہی رہنی ہے، اوپر نہیں جانی ہے، کچھ لے کے نہیں جانا ہے۔ مگر ایک ایک فٹ زمین کے لیے آج سگا بھائی سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے کیسی محبت پیدا کی، اللہ کے پیارے نبی نے کیسی محبت پیدا کی کہ مدینہ اور مکہ کے صحابہ، مہاجر اور انصاری صحابہ ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اے ایمان والو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، تم جہنم میں جانے ہی والے تھے، تم ایسے کام کر رہے تھے، ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ تم جہنم میں جانے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ میرا نبی جہنم سے بچانے کے لیے انسانوں کو آیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، او لوگوں، میری مثال اور تمہاری مثال کمثل رجل استوقد نارا، اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی وہ آگ جلاتا ہے فجعل هذه الفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها، آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کے موسم میں کہ بہت سارے پتنگے، جہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں آگ وغیرہ جلتی ہے، وہاں پتنگے گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان آگ جلاتا ہے اور آگ جلاتے ہی وہ پتنگے، وہ پروانے اس آگ میں جانے لگتے، وہ روک رہا ہے، وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پتنگے اس آگ میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، انا آخذ بحجزکم عن النار، او لوگوں میں بھی تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وانتم تقتحمون فیہا، لیکن تم جہنم میں چلے جا رہے ہو، جائے جا رہے ہو۔ تو نبی اکرم کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ میرے بھائی، آپ انسانیت کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے، جہنم سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے صرف قرآن کو نہیں اتارا، ہماری ہدایت کے لیے صرف کتاب کو نہیں اتارا، کتاب کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کو بھی اتارا۔ اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے اوپر چلنے والی ایک شخصیت کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت آپ کے اوپر نازل کی ہے، جو دین آپ کو دیا ہے، جو پیغام آپ کو دیا ہے، وہ پیغام آپ کو انسانیت کو پہنچانا ہے، دنیا کو پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اے میرے نبی اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا، اگر آپ نے اللہ کا دین پورا پورا اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور قربان جاؤں میں اپنے رسول پر کہ آپ نے اپنی اس ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں۔ یاد کرو حجۃ الوداع کا موقع، عرفات کا میدان ہے، تقریباً 1,20,000 یا 1,20,000 کا مجمع ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، کوئی مائک نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کی آواز کو ایک ایک صحابی کے کانوں تک پہنچایا۔ 1,20,000 کا مجمع ہے اور اللہ کے نبی اس مجمع سے کہتے ہیں، او لوگو الا هل بلغت، میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟
میں نے قرآن کا پیغام تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے اللہ کی شریعت تمہیں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام بیک زبان کہتے ہیں قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں اللہ کے نبی آپ نے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے ایک ایک چیز کی تفصیل ہمیں بتا دی ہے، آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ دنیا میں کوئی اور رسول ہو تو بتاؤ جس نے بیوی سے ملنے کا طریقہ بھی بتایا، جس نے پیشاب و پاخانہ کے آداب بھی بتائے؟ دنیا میں کوئی دوسرا انسان ہو تو بتاؤ کہ کتنی انگلیوں سے میرے نبی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی ریکارڈ ہے۔ میرے نبی کپڑا پہنتے تھے تو کس طریقے سے پہنتے تھے، پہلے کون سی آستین میں ہاتھ ڈالتے تھے، یہ بھی حدیثوں کے اندر سے۔ میرے نبی کھانا کھاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے، کون کون سی چیز کھانے میں پسند تھی، میرے نبی کے ملنے کا انداز کیسا تھا، چلنے کا انداز کیسا تھا، مسکرانے کا انداز کیسا تھا، رونے کا انداز کیسا تھا، بیمار کیسے ہوتے تھے، کون سی ایسی زندگی کی کیفیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور آپ کی سیرت میں مذکور نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام بیک زبان کے، ہائے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا۔ تو رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیمات کو پریکٹیکل کیسے کیا جائے آپ جانتے ہیں؟ بڑے بڑے کالجوں میں میڈیکل سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، ایک لڑکا گیا ساری کتابیں اس نے پڑھ لی، لیکن آنے کے بعد وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کتاب پڑھ کے ڈائریکٹ وہ پریکٹس شروع کر دے، پہلے وہ کسی کے انڈر میں، کسی بڑے سینئر ڈاکٹر کے انڈر میں وہ ٹریننگ حاصل کرے گا، کچھ دنوں تک اس کے ساتھ بیٹھے گا، اس سے سیکھے گا، تب وہ ڈاکٹر صحیح معنوں میں ڈاکٹر بنتا ہے۔ اگر ہماری ہدایت کے لیے صرف قرآن اتر جاتا تو میرے بھائیوں وہ ہمارے لیے کافی نہیں۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کو بھیجا کہ دیکھو قرآن پہ چلنا ہے، میرے نبی کی سیرت پہ چلو۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچ بولا کرو۔ نبی اکرم کی سیرت پڑھ لو، میرے نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھ لو، میرے نبی سے بڑا انصاف کرنے والا عادل کون ہے؟ قرآن کہتا ہے او ایمان والو تم اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، میرے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، میرے نبی سے زیادہ پاک دامن، میرے نبی سے زیادہ باعفت تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور نبی اکرم کی سیرت پڑھتے چلے جاؤ۔ قرآن کو اپلائی کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، سعد ابن ہشام ابن عامر سوال کرتے ہیں اما عائشہ سے، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اما عائشہ، اے اما عائشہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے ذرا مجھ کو بتا دو۔ اما عائشہ کہتی ہیں الست تقرأ القرآن، کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں، بار بار پڑھا ہے۔ قال، حضرت عائشہ کہتی ہیں فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، جب قرآن پڑھا ہے تو پھر سوال کیوں کر رہے ہو کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور نبی کے اخلاق پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ میرے رسول کی پوری زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ہو تو دکھاؤ جس نے پتھر کھائے ہوں اور دعائیں دی، جس کے چہروں کو لہو لہان کیا گیا ہو اور اس نے دعائیں کی ہو کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نادان ہو، جسے گالیاں دی گئی اس نے پلٹ کے جواب نہ دیا۔ یہ میرے نبی کا کارنامہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، برائی کا بدلہ بھی تم نیکی سے دو، تم گالی کا بدلہ بھی دعاؤں سے دو، برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو، تم دیکھو گے کہ تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، تمہارا جگری یار بن جائے گا۔
नबी अकरम की सीरत उठा के देखो। यमामा का गवर्नर जिसका नाम था सुमामा इब्न उसाल, पकड़ के लाया गया, मस्जिद नबी के सुतून में बांध दिया गया है। इस्लाम का बड़ा कट्टर दुश्मन है, सहाबा का बड़ा कट्टर दुश्मन है, बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार हुआ है। मस्जिद में कैदी की हैसियत से अल्लाह के नबी ने उसको हुक्म दे दिया, एक खंबे से बांध दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, सवाल करते हैं माजा इंदका या सुमामा, क्या हाल है सुमामा, कैसी तबीयत है? सुमामा जवाब देता है इंदी खैर, अय मोहम्मद मेरा हाल मत पूछो, मेरा हाल बहुत अच्छा है। इन तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनीम तुनीम अला शाकिरिन, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मुझे कत्ल करवा देंगे तो मैं आपका कट्टर दुश्मन हूं, अगर आप मुझे मरवा देंगे तो मैं तो आपका कट्टर दुश्मन हूं। दुनिया की रीत यही है, दुनिया का दस्तूर यही है, दुश्मन कंट्रोल में आए लोग खत्म कर देते हैं। वह इन तुनीम अला शाकिरिन, और ए मोहम्मद अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मेरे ऊपर एहसान करेंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मैं आपका एहसान मानूंगा। वह इन कुंता तुरीदुल माल, और अगर आपको माल चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, फसल तो तमिनहु मा शीता, तो जितनी दौलत चाहिए बताइए, मैं देने को तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं। सुमामा ने तीनों ऑप्शन रख दिया, कत्ल करवा देंगे तो मैं उसी के लायक हूं, आपका दुश्मन, छोड़ देंगे तो एहसान मानूंगा, पैसा चाहिए पैसा ले लीजिए। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर आए, वही सवाल, माजा इंदका या सुमामा, क्या हाल है सुमामा? सुमामा का वही जवाब, इंदी खैर, मेरा हाल तो अच्छा है, कत्ल करवा देंगे तो मैं दुश्मन हूं, छोड़ देंगे तो शुक्रिया अदा करूंगा, माल चाहिए तो माल दे दूंगा। दूसरे दिन भी मोहसिन इंसानियत ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से चले गए। तीसरा दिन आया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवाल किया, सुमामा ने वही जवाब दिया, सेम गुफ्तगू, वही अल्फाज, वही सवाल, वही जवाब। 3 दिन तक अल्लाह के रसूल की कस्टडी में सुमामा रहते हैं, तीनों टाइम का खाना भी दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन भी सुमामा से वही सवाल करते हैं और सुमामा वही जवाब देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं अतलिकू सुमामा, सुमामा को छोड़ दो, सुमामा को आजाद कर दो। सहाबे किराम ने सुमामा इब्ने उसाल की बेड़ियां खोल दी, उनकी रस्सियां खोल दी, आजाद कर दिया गया। सुमामा के ऊपर अल्लाह के रसूल ने कोई मेहनत नहीं की, कोई तकरीर नहीं की, कोई किताब, कोई लिटरेचर नहीं दिया, न कुरान पढ़ने को दिया, न हदीस की तालीम बताई। सुमामा के सामने बस 3 दिन मेरे नबी का अखलाक आ गया, मेरे नबी का कैरेक्टर आ गया, मेरे नबी का हुस्न सलूक आ गया, सुमामा को आजाद कर दिया गया। बुखारी के अल्फाज हैं, सुमामा इब्ने उसाल मस्जिद नबी से निकलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, एक बाग में दाखिल होते हैं और बाग में से, कुएं में से पानी निकाल के गुस्ल करते हैं, नहाते हैं और फौरन अल्लाह के रसूल के पास आके कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ लेते हैं, इस्लाम के दामन में आ जाते हैं। क्या किया अल्लाह के रसूल? कुछ भी तो नहीं किया। एक कैदी के साथ दुनिया में बेकसूर भी, आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान के एक आदमी को वहां कैद करके कैसी बेसलूकी की, क्या ये मेरे नबी की तालीम? दुनिया का दस्तूर यही है, लोग कैदियों के साथ बड़ी बदसलूकी करते हैं, बड़ा सताते हैं। मेरे नबी ने उस कैदी को 3 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा, कोई तकलीफ नहीं, कोई टॉर्चर नहीं, बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा किया, इस्लाम कबूल कर लेते और कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम दुनिया में आपके चेहरे से ज्यादा किसी के चेहरे से नफरत नहीं थी। अल्लाह मेरे नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम आपके चेहरे से ज्यादा किसी चेहरे से नफरत नहीं थी, मगर आज 3 दिन तक आपके पास रहा हूं
اور آج اسلام قبول کر لیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے پیارا کوئی چہرہ. آج تک آپ کے دین اسلام سے زیادہ کسی دین سے مجھے نفرت نہیں تھی, لیکن آج سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ دین اگر میری نظر میں کوئی ہے تو وہ اسلام. میرے بھائیوں, قرآن نے یہ اصول بتایا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپلائی کر کے. آج ہمارے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جگہ جگہ ایسے معاملات آپ سن رہے ہیں کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں. دیکھو اس نفرت کا کیا علاج ہے کہ ہم ان سے زیادہ اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیں. نہیں, نبی اکرم نے تعلیم جو دی ہے ہمیں, جو آپ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں, اپنے حسن سلوک کا دامن نہ چھوڑیں. ہم مصیبتوں میں بھی دشمنوں کو بھی مصیبتوں میں ساتھ دیں, ان کا سہارا بنے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اور آپ نے شاید اس آدمی کے بارے میں پڑھا ہو جس نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک مسجد کو گرانے میں جس کا ہاتھ تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو اسلام کی توفیق دے دی ہے اور آج وہ آدمی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. بلبیر سنگھ نام تھا اس کا, اور آج وہ مسلمان ہو چکا ہے, جس نے آج سے 25 سال پہلے ایودھیا کے اندر مسجد گرانے میں جس کا رول تھا, آج الحمدللہ وہ مسجد بنانے والوں میں شامل. یہ کردار میرے بھائیوں, اگر ہم اپنے رسول کی سیرت کے اوپر چلنا شروع کر دیں, انقلاب آ سکتا ہے. اور علامہ اقبال تو کہہ کر گئے ہیں, اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. ایک زمانہ ایسا تھا تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا, اور اتنا خطرناک دور تھا مسلمانوں کے لیے, وہ ایسی بزدلی کا دور تھا اور ایسے مار کاٹ کا دور تھا کہ مسلمان کہیں محفوظ نہیں. لیکن اللہ نے انہی تاتاریوں کو جب اسلام کی توفیق دی ہے تو وہی پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھہرانے والے ہیں. اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے. نبی اکرم کی سیرت آپ دیکھیں, اصلاح معاشرہ کی بات چل رہی تھی, ذرا دیکھیں آپ کہ اللہ کے نبی نے کیسے اصلاح کا کام کیا ہے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے, اور وہ نوجوان آ کر صحابہ کے سامنے کہنے لگتا ہے, اذن لی بالزنا, اے اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں, زنا کی پرمیشن لینے آیا ہوں, اجازت لینے آیا ہوں. آج کے اس دور میں ابھی تک تو یہ خبریں آتی تھی کہ ریپ ہوا, اب یہ خبریں آتی ہے کہ 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا, اب یہ خبریں آتی ہیں کہ 70 سال کی عورت کے ساتھ زنا. انسان کتنا گرے گا, انسانیت کتنی گرے گی, اور وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ میں سیکس کا ایسا طوفان بھر دیا گیا کہ انسان کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک کا بالکل تازہ واقعہ ہے, بیچاری وہ معصوم سی بچی جس کا نام زینب تھا, اس کے والدین عمرہ کرنے گئے ہیں, وہاں وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کی دعائیں کر رہے ہیں, اور یہاں کوئی درندہ اس 8 سال کی 7 سال کی بچی کے ساتھ حیوانیت کا ننگا کھیل کھیل رہا ہے. وہاں وہ مدینے میں بیٹھ کر, مکہ میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کی خوشحال زندگی کی دعائیں کر رہے ہیں, اور یہاں کوئی درندہ اس معصوم بچی کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر میں, کچرے کے ڈھیر میں پھینک رہا ہے. انسان اتنا بھی گھر گیا. وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ وجہ صرف ایک ہے کہ آج ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج ہماری سوسائٹی کا کیا رنگ ہے, کیا اثر ہے, کیا حالات ہیں. کیا اسلام نے صرف زنا سے روکا ہے؟ اسلام نے زنا کے قریب لے جانے والی تمام چیزوں سے روکا. اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی عورت, کوئی بالغ لڑکی بغیر محرم کے سفر نہ کرے. ابھی آپ نے سنا ہوگا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بہت ساری عورتیں جو ہے حج پر جانا چاہتی ہیں اکیلی. ہم کو معلوم ہوا, ہم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ آزادی کے بعد سے ہمارے ملک میں یہ اتنا پرانا قانون چلا آ رہا ہے کہ بغیر محرم کے عورت جو ہے حج نہیں کر سکتی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں اب پرمیشن دے رہا ہوں. میں نے جو ہے منسٹری آف فارن افیئرس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ ایسی عورتیں جو اکیلی حج کرنا جانا چاہتی ہیں ان کو پرمیشن دی جائے. اب کون بتائے
اور یہ نوبت تو یہ تو ہماری اور آپ کی کرتوتوں سے آئی. ہمارے اور آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں گئی وہاں, جب انہوں نے اپلائی کرنے کی بات کی تب تو وزیر اعظم کو یہ کہنے کا موقع ملا. اب ان کو کون بتانے جائے کہ حج تو ایک عبادت ہے, اسلام تو وہ دین ہے جو ایک جنرل سفر, ایک عام سفر بھی کسی عورت کو بغیر محرم کے کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا ومعها محرم, عورت سفر نہ کرے مگر کوئی محرم ساتھ میں ہونا چاہیے. اب اسے آپ دقیانوسی کہیں, اسے آپ پرانے زمانے کا خیال کہیں, اسے آپ فنڈامنٹلزم کہیں, اسے کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اسلام ایک عورت کی زندگی کو, اس کی عزت کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک عورت اکیلی سفر پہ نکلے. اسلام یہ کہتا ہے ضرور سفر پہ جائے لیکن شوہر ساتھ میں ہونا چاہیے, بیٹا ساتھ میں ہونا چاہیے, بھائی ساتھ میں ہونا چاہیے, کوئی محرم ساتھ میں ہونا چاہیے. اسلام نے صرف زنا سے نہیں روکا ہے میرے بھائیوں, اسلام نے زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بھی روکا ہے. گھر میں موبائل ہے, فون آتے ہیں, کسی کا بھی فون آ سکتا ہے, گھر کے اندر عورت موجود ہے, موبائل پر وہ کال ریسیو کر رہی ہے. اسلام یہ بھی بتا رہا ہے کہ عورت کو موبائل پر غیر مرد سے اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو بات کیسے کرے. قرآن کا 22واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے ایمان والی عورتوں, کسی غیر مرد سے اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے, کبھی ایسا ٹائم آ جائے تمہارے گھر کے دروازے پر کوئی غیر مرد آ جائے, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, یا موبائل کے اوپر کسی اجنبی کسی پرائے آدمی کی کال آ جائے تو تم بات کرو, لیکن تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز میں اپنائیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اللہ اسلام ایک عورت کو بات کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعهما الشیطان. جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. چاہے کتنا ہی نیک آدمی ہو, مولانا صاحب ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, اگر ایک مرد اور عورت تنہائی میں ہیں, اللہ کے پیارے نبی فرما رہے کہ تیسرا وہاں شیطان ہے. اور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو آج میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے, جو کام کل تک عورت کر رہی تھی آج وہی کام یہ موبائل کر رہا ہے. اگر آپ اس موبائل کے ساتھ تنہائی میں ہیں اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور ذرا سے ایک لفظ پر دنیا کی تمام گندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ سکتی ہے, تو اب آپ کو کوئی چیز اگر شیطانی حرکتوں سے بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, آج آپ عورت کی جگہ موبائل کو رکھ دیجئے. جب ایک آدمی جب تنہائی میں موبائل کے ساتھ ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان نے کیسے ہمارے نوجوانوں کو آج کن راستوں پہ لگا دیا ہے, جو 5-5 سال کی 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات آ رہے. میرے بھائیوں, یہ دین ہے ان بلو فلموں کی, ان بیہودہ اور ننگی تصویروں کی, ان فلموں کی جس سے آج ہمارا نوجوان طبقہ پورا لتھڑا ہے, ملوث ہے, جس کے اندر مبتلا ہے ہمارا نوجوان. اسلام نے زنا کاری سے روکنے کے لیے عورت کو صاف ستھرا لباس پہننے کی, ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں. آج آپ دیکھیں, آپ میں سے اکثر لوگ بہار کے, یو پی کے, کہاں کہاں کے رہنے والے, لیکن آپ بمبئی میں رہتے ہیں. بمبئی کا ماحول آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیا ماحول. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو گاؤں کے اندر اپنے محلے کے اندر لوگ بری سمجھتے ہیں, لیکن بمبئی میں آنے کے بعد نظر انداز کرو یہ چلتا ہے. سوسائٹی ایسی ہے, سماج ایسا بن گیا, ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب ویسے کپڑے ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بھی پہنتی ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں, تو عام ہو گیا. اب تو یہ فیشن کا ایک حصہ بن گیا ہے. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ایک حضرت عائشہ اپنی بھانجی کو دیکھتی کہ وہ ایسا دوپٹہ اوڑے ہوئے, دوپٹہ کپڑے کی بات نہیں, دوپٹہ ایسا اوڑے ہوئے ہے جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. اب
اب تو کپڑے ایسے آ رہے ہیں جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، کپڑا پہننا نہ پہننا سب برابر ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا کاسیات عاریات، کپڑا پہن کر بھی ننگی ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھانجی کو دیکھتی کہ وہ ایسا دوپٹہ اوڑے ہوئے، جس دوپٹے کا کپڑا بالکل پاردرشی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، جھلکنے والا ہے، جس کے اندر سے سب نظر آ رہا ہے۔ اما عائشہ نے اس اپنی بھانجی سے کہا یہ تو نے کیسا لباس پہنا ہے؟ کیا تو نے سورہ نور کی تلاوت نہیں کی ہے؟ کیا تو نے سورہ نور نہیں پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والی عورتوں، تم اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ یہ کپڑا، یہ دوپٹہ تیری زینت ہے، تو کیسا دوپٹہ پہن رہی ہے؟ اما عائشہ نے دوپٹہ لے کے اس کو پھاڑ دیا اور کہا کہ تو دوسرا دوپٹہ پہن۔ آج ہمارے مسلم سوسائٹی میں نقاب پہنے جا رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیے کہ یہ نقاب کیا کر رہے ہیں۔ یہ نقاب ڈھانکنے کا کام کر رہے ہیں، چھپانے کا کام کر رہے ہیں، یا اور نمایاں اور ظاہر کرنے اور عورت کو اور زیادہ زینت عطا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ نقاب میرے بھائیو ایسا ہو گیا ہے، نقاب کا مقصد تھا عورت کی زینت کو چھپانا، مگر نقاب خود ایک زینت بن گیا ہے۔ اب اس نقاب کے لیے ایک اور نقاب کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے میرے بھائی۔ اسلام نے زنا کاری سے نہیں، زنا کاری سے قریب لے جانے والی چیزوں سے روکا۔ اگر ہم نے اسلام کے ان اصولوں کو نہیں اپنایا تو نہ جانے ابھی کتنی مریم زینب پیدا ہوں گی، نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو اس طریقے سے حیوانیت اور درندگی کا کھیل کھیل کے ان کو ختم کیا جائے گا، ان کی عزت اور ناموس، ان کا بچپن چھینا جائے گا، اگر ہم نہیں سدھرے میرے بھائی، اگر ہم نے بے حیائی کے اس سیلاب کو نہیں روکا۔ ذرا دیکھیے اللہ کے پیارے نبی نے کیسے تربیت کی۔ نوجوان لڑکا آتا ہے، اے اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے رک جاؤ، اس کو میرے پاس آنے دو۔ وہ نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، نبی اکرم فرماتے ادنو اور قریب آ جا۔ نبی اکرم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی پہلا سوال کرتے ہیں، اے نوجوان تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ چلو میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں تمہیں زنا کی پرمیشن دے دوں گا۔ اتحبہ لامک، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ نوجوان صحابی جواب دیتے، اے اللہ کے رسول میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، اللہ کی قسم میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی یہ گندا کام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کوئی بھی اپنی ماں کے لیے یہ گندا کام پسند نہیں کرے۔ اچھا یہ بتاؤ، اتحبہ لبنتک، تمہاری اگر کوئی لڑکی ہو، تمہاری اگر کوئی بیٹی ہو، تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی یہ غلط کام کرے تو کیا تم گوارا کرو گے؟ نہیں نہیں، اے اللہ کے رسول میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، میں اپنی بیٹی کے لیے کبھی بھی یہ کام پسند نہیں کروں گا۔ اچھا تمہاری خالہ کے ساتھ کیا جائے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کیا جائے، تمہاری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ نہیں نہیں، اے اللہ کے رسول اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے بھی میں یہ کام پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس 2 الفاظ میں سمجھا دیا اسے کہ تم جب زنا کرنے نکلو گے تو سوچو کہ تم کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھیلو گے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جب تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہاری بہو، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ یہ کام ہو تو تم دوسروں کے لیے کیوں ایسا پسند کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا نوجوان صحابی اور دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، اور اے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، نوجوان گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اس کے بعد اس نے کبھی برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ انداز تھا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کے سمجھانے کا، آپ کی تربیت کا۔ میرے بھائیوں آج ضرورت ہے کہ ہم اصلاح کے معاملے میں اپنے نبی کا انداز اپنائیں۔ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک دیہاتی آتا ہے
اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ صف لگتی ہے، وہاں پہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتا ہے. فزجر القوم، لوگ ڈانٹنے لگتے ہیں، مہما یہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لوگ ڈانٹنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. جب وہ پیشاب کر لیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں، ان هذه المساجد لا تصلح لہذا، یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، یہ پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. موٹی موٹی باتیں اللہ کے رسول نے بتا دی. وہ دیہاتی چلا گیا. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا پانی لاؤ. ایک ڈول میں، ایک بالٹی میں پانی لایا گیا اور پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشاب کے اوپر بہا دیا. اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کیا کہا ہے میرے بھائیوں؟ وہ جملہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کے لائق. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ، اگر وہ دیہاتی پیشاب کرنے کے لیے آیا تھا اور پیشاب کر رہا تھا، یقیناً وہ غلط کام کر رہا تھا، لیکن تمہیں اسے مارنے کی اور ڈانٹنے کی ضرورت نہیں تھی. او میرے صحابہ، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو. مسلمان دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا، مشکل پیدا، مسلمان کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں، میرے نبی کی سیرت. اور آگے بڑھی. وہی دیہاتی تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ دیہاتی بھی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں، صحابہ بھی رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، صحابہ بھی رکوع سے سر اٹھاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. پیچھے وہ دیہاتی کیا کہتا ہے؟ اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. صحابہ تو ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہیں، اور وہ دیہاتی بآواز بلند کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر رحم مت فرما. عجیب و غریب دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر رحم مت فرما. کہتے ہیں کہ صحابہ نے نماز ہی میں مجھے کنکھی سے گھورنا شروع کر دیا، کنکھی سے گھورنا شروع کر دیا کہ یہ تو نماز میں کیا دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں جب سلام پھیرا ہے اللہ کے پیارے نبی نے، نہ تو ڈانٹا ہے، نہ مارا ہے، نہ برا بھلا کہا ہے، بڑے پیار سے بس اتنا کہا ہے لقد حجرت واسیہ. اے میرے صحابی، تم نے کیسی دعا کر دی. اللہ کی رحمت پر کسی ایک کا حق نہیں، اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے. تم کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر رحمت فرما. تمہیں ایسی دعا نہیں کرنا. اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے، تم نے کشادہ چیز کو اتنا تنگ کر دیا. اللہ اکبر. یہ انداز تھا میرے نبی. میرے نبی نے گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین. اللہ کے نبی کو جب بھی دو چیزوں کا آپشن دیا جاتا، جب بھی آپ کے سامنے دو آپشن ہوتے، الا اخذ ایسرہما، تو جو آپشن بہتر ہوتا، آسان ہوتا، اسے اللہ کے نبی اپنا لیتے. ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، اور اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں کیا. یہودی گزرے، سلام کیا اللہ کے نبی کو، لیکن یہودی کل بھی مکار تھے، آج بھی مکار ہے. کل بھی ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت تھی، آج بھی نفرت ہے.
انہوں نے میرے نبی کو سلام کیا، لیکن سلام کی شکل میں بھی انہوں نے گالی دی اور کہا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر موت آ جائے، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارے اوپر موت آ جائے۔ اما عائشہ نے سن لیا۔ اما عائشہ کے سامنے ان کے رسول کو کوئی برا بلا کہہ کے نکل جائے، یہ اما عائشہ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی؟ اما عائشہ نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تمہارے اوپر موت آئے، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ بڑے غصے میں اما عائشہ نے یہودیوں کے اوپر ان کی گالی کا جواب دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اما عائشہ کو اتنے غصے میں دیکھا، کہا کہ اے عائشہ اتنا تیش میں اور اتنے غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اے عائشہ اسلام کا ماننے والا اتنا جذباتی نہیں ہوتا ہے، اتنا تیش میں آنے والا، اتنا غصے میں آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ان یہودیوں کی گالی نہیں سنی؟ ان یہودیوں نے آپ کو سلام نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا تھا، آپ کے اوپر بد دعا کی تھی، آپ کے اوپر لعنت بھیجی تھی۔ نبی اکرم نے فرمایا عائشہ میں نے ان کی گالی سنی تھی اور میں نے جواب بھی دی۔ انہوں نے کہا تھا السلام علیکم تمہارے اوپر موت آئے، اور میں نے جواب میں کہا تھا وعلیکم تم پر بھی آئے۔ اللہ اکبر، یہ انداز تھا میرے نبی کا۔ آپ نے اپنی زبان کو آلودہ ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے السلام کا لفظ، موت کا لفظ استعمال کیا تھا، نبی نے اس لفظ کو بھی اپنی زبان سے استعمال کرنا گوارا کیا۔ میرے بھائیوں ہم اس رسول کی سیرت پر چلنے والے، ہم انہیں اپنا نمونہ بنائیں، ان کی زندگی کو پڑھیں اور جانیں۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے بزنس، اپنے کاروبار اور موبائل اور انٹرنیٹ کی مصروفیات کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں بچتا ہے کہ ہم اپنے رسول کی سیرت کو بھی پڑھیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ان کو ہم نے ٹی وی لا کے دے دیا ہے، ہر مہینے ریچارج بھی کروا رہے 300-400 روپے کا کہ وہ ان کو جب ضرورت پڑے بیٹھ کے وہ سیریل دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، مگر ہم کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو ہم حضرت فاطمہ کا کردار بھی پڑھ کے سنائیں۔ ہم کتابیں لا کے دیں، ہم تقریریں لا کے دیں، ہم ان کو سنائیں کہ حضرت خدیجہ کیسی بیوی تھی، حضرت فاطمہ کیسی بیٹی تھی، حضرت زینب کیسی بیوی تھی۔ ہم اللہ کے رسول کی بیویوں اور بیٹیوں کا کردار ان کے سامنے پیش کریں۔ میرے بھائیوں سیرت کا موضوع ایسا ہے، اتنے واقعات ہیں، بولتے چلے جائیے، بولتے چلے جائیے، نہ آپ سنتے سنتے تھکیں گے، نہ میں بولتے بولتے تھکوں گا۔ یہ دفتر چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے دفتر بھی ادھورے رہ جائیں گے آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ کے ذریعے ہم سیکھیں کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے جب دیکھا مکہ والے میری بات نہیں مان رہے، مکہ والے میرے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ نے جب مکہ والوں سے آپ مایوس ہو گئے تو آپ مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف گئے۔ آج بھی آپ سعودی عرب کے سفر پہ اگر جائیں، عمرہ کرنے جائیں، تو شاید آپ کو طائف، آپ کے ٹریول والے طائف بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ مکہ سے تقریباً 90 یا 100 کلومیٹر دور طائف ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، اس کو سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے۔ سال بھر وہاں موسم بہت اچھا رہتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی طائف بڑی خوبصورت جگہ تھی اور بڑی اہمیت تھی اس کی۔ طائف کے بڑے بڑے چودھری تھے۔ اللہ کے پیارے نبی مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سواری سے بھی جا سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے اپنے سفر کو سیکرٹ رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے 100 کلومیٹر کا یہ سفر پیدل طے کیا۔ طائف پہنچے، آپ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس پہنچے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، مگر وہ کمبخت اسلام لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اے محمد چلے جاؤ یہاں سے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا، تم ہی ملے تھے، تم کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا، میرے نبی کو تانا دیا۔
کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے تو کم تکلیف پہنچتی، لیکن کسی کو زبان سے ایسی باتیں بولی جائے کہ دل پہ جا کے لگ جائے، اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو مینٹلی ٹارچر کیا، دماغی تکلیف پہنچائی، ذہنی تکلیف پہنچائی، کہا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تو تم ہی ملے، تو تم کو رسول بنا دیا، ہم کو نہیں بنا دیا۔ اس طریقے سے تانے۔ غور کرو میرے بھائیوں، 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اللہ کے پیارے نبی، کیا فائدہ تھا؟ کوئی مالی فائدہ تھا؟ کوئی بزنس کرنے گئے تھے؟ کوئی کاروبار کرنے گئے تھے؟ صرف اسی لیے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ پر آئے۔ یہ بھٹکی ہوئی قوم سیدھی راہ پر آ جائے، یہ شرک کرنے والے توحید پر آ جائے، یہی تو مقصد تھا۔ مگر ایک آدمی بھی میرے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا، 1-2 دن نہیں، 10 دن تک۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے 10 دن تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں گھومتے رہے کہ کوئی ایک بندہ میری بات مان لے، لیکن طائف کی قسمت میں ابھی ہدایت نہیں تھی۔ جب مایوس ہو کے چلنے لگے، واپس مکہ آنے لگے، آپ کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ تھے۔ جب جانے لگے مایوس ہو کے، تو ان طائف کے بدبختوں نے جاتے ہوئے بھی میرے نبی کو سکون سے نہیں رہے۔ محلے کے جو لچے تھے، لفنگے تھے، اوباش قسم کے لڑکے تھے، ان کو لگا دیا کہ جاؤ اب محمد کے اوپر پتھر برسا۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جو انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا، آج اس نبی پر پتھر برسائے جا۔ حضرت زید ابن حارثہ نے بچانے کی کوشش کی، مگر ایک آدمی کس طرف سے بچائے گا؟ پتھر تو چاروں طرف سے آ رہے ہیں۔ وہ آگے سے اللہ کے رسول کو کور کرتے تو پیچھے سے پتھر آ رہے، دائیں سے آ رہے، بائیں سے آ رہے۔ اتنے پتھر برسائے گئے اللہ کے رسول کے اوپر، آپ کے پیروں سے خون بہنے لگے، آپ کے جوتوں میں جم گئے۔ جان بچا کے اللہ کے پیارے نبی طائف سے نکلے ہیں، اور تقریباً 3 کلومیٹر آگے جانے کے بعد ایک باغ میں اللہ کے پیارے نبی جاتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، آج تیرا نبی اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کر رہا ہے۔ اے اللہ، آج میں لوگوں کی نظر میں بڑا حقیر محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ اے اللہ، آج میری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہے، میرا کوئی طریقہ کام نہیں کر رہا ہے۔ الی من تکلنی، اے اللہ تو اپنے رسول کو کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، اے اللہ یہ لوگ مل کر کے تیرے نبی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ام الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ کیا تو نے ان لوگوں کے حوالے اپنے نبی کو کر دیا ہے جو تیرے نبی کی جان کے در پہ ہیں، جو تیرے نبی کے خون کے پیاسے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کر کہ اے اللہ کس کے حوالے کر دیا ہے تو؟ لیکن آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو مجھ سے اگر راضی ہے، دنیا میری دشمن ہو جائے پرواہ نہیں، پوری دنیا پوری کائنات میری دشمن ہو جائے، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو تیرا رسول خوش ہے، تیرا رسول خوش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی ان طائف کے لوگوں نے بڑا ستایا ہے، آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں ان طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے، آپ صرف حکم دے دیں ان اطبق علیہم الاخشبین، ان طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑیوں میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نہیں، میں لوگوں کو پسوانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ اگر ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں۔ یہ تھا میرے رسول کا حسن سیرت، یہ تھی میرے رسول کی سیرت میرے بھائیوں، کہ آپ نے اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کے لیے بھی عذاب کو پسند نہیں۔ آئیے ہم اس ملک میں بڑے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، اس ملک میں ہم اس وقت ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو شاید آزادی کے بعد ایسا دور اس ملک میں نہیں دیکھا۔ آج اس دور میں ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رسول کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اور ہم غور کریں کہ اللہ کے پیارے نبی نے آخر
किस चीज की वजह से सिर्फ 23 साल के अंदर अपने जानी दुश्मनों को अपना वफादार और जानिसार बना। मेरे भाइयों, नुस्खा वही है, फार्मूला वही है, किताब वही है, सुन्नत वही है, बस उसे अपनाने की जरूरत है। आज हम जलील हैं, आज हम रुसवा हैं, आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए है क्योंकि हम अपने दीन से दूर हैं, अपने सेंटर से दूर हैं। आज जरूरत इस बात की हम लौटे अपने उस सेंटर की तरफ। एक हदीस याद आई और मैं ये हदीस सुना के बाद खत्म करूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद किताबुल जिहाद की रिवायत, फरमाते हैं इज़ा तबायातुम बिलईना, ऐ मुसलमानों, जब तुम कारोबार में फ्रॉड करने लगोगे, धोखाधड़ी करने लगोगे, जब ऐसा दौर आ जाएगा कि तुम कारोबार में धोखाधड़ी झूठ फसाद करने लगोगे, ईमानदारी तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगी, वह अखज़तुम अज़नाबल बकर, और तुम गाय की दुम को पकड़ के बैठ जाओगे, यानी तुम्हें बस दुनिया का माल अच्छा लगेगा, दुनिया के मवेशी, दुनिया की खेती बाड़ी अच्छी लगेगी, तुम्हें आखिरत की याद नहीं आएगी, तुम दुनिया के पीछे खुश हो रहोगे। वतरक्तुमुल जिहाद, और तुम अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा। जब ऐसे हालात आ जाएंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम अदुव्वम मिन गैरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई डाल देगा, तुम जलील हो जाओगे, तुम रुसवा हो जाओगे। ला यंज़िहु, और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ये जिल्लत और ये रुसवाई खत्म नहीं होगी, हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन की तरफ लौट नहीं जाओगे। हमारी हर दुख और हर बीमारी का इलाज वही है। ये जिल्लत और ये रुसवाई जो है, इसको अगर खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने इलाज बताया, हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, अपने दीन की तरफ लौट जाए। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें इस पुरखतम दौर में अपने दीन की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को इस दौर में, जबकि वाकई में अपनी शर्मगाह की हिफाजत एक मुश्किल काम है, अल्लाह हमारे नौजवानों को पाक दामन बना दे, और हमें समाज के जो समझदार लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अल्लाह उन्हें इन चीजों के जो असबाब हैं, एक बहुत बड़ा सबब नौजवानों की वक्त से शादी न करना, ये बढ़ती हुई बेहयाई और बदकारी का एक बहुत बड़ा सबब यह है कि हमने निकाह को, जिसे शरीयत ने बड़ा आसान बनाया था, हमने जहेज और दीगर रस्म और रिवाज की वजह से बड़ा मुश्किल बना दिया है। अल्लाह हमें इसकी भी तौफीक दे कि हम अपने नौजवानों की सही वक्त पर शादी करें, ताकि वो अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करें, और अल्लाह हमारी माँ बहनों को, हमारी खवातीन इस्लाम को भी शरई तरीके से जिंदगी गुजारने की, इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ पर जितने लोग आज इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं, अल्लाह सबके आने को, सबके जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी बीमारियों को दूर फरमा दे, अल्लाह हमारी ज़हनी जिस्मानी हर किस्म की तकलीफ को अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह इस मुल्क के अमन व चैन को, इस मुल्क के अमन व सुकून को बर्बाद करने वाली ताकतों को अल्लाह खत्म कर दे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क के चैन और सुकून को बरकरार रखे। अल्लाह हमारी इबादत गाहों की, हमारी मस्जिदों की, हमारे जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें अपने दीनी शायर पर, अपनी दीनी उसूल और कायदे और कानून पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो जिंदा हैं अल्लाह उनको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब उसको देखना पड़ेगा, रहने दीजिए। आपसे दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला शेख को भी